بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، رات کے اس پچھلے پہر میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ علماء کرام، خطباء کرام، برادر محترم پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ مجھے یہاں پر آ کر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کے چند خصوصی پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تب سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ آپ کی شخصیت کے کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہر پہلو اپنی صورت میں مکمل ہے، اکمل ہے، کہ آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اس کو بیان کیا جائے، آپ کی صحابت کو بیان کیا جائے، آپ کے حیا کو بیان کیا جائے، آپ کی جرأت کو بیان کیا جائے، یا آپ کے چہرے کے، آپ کی زلف کے، آپ کے حسن کو بیان کیا جائے۔ کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی یہ محفل اس کی متحمل ہو سکے کہ اس کو مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی محترم آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حادثہ ہے اور خاص طور پر یہ آیت آپ کے لیے مخصوص کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے اپنی امت کی شفاعت کو کرنے والے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے، حادثہ ہے کہ جو آدم سے لے کر آپ تک آنے والی کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہوا کہ جس اعزاز سے آپ کو نوازا گیا کہ کل قیامت کو اس سخت ترین دن، کہ جو بہت مشکل دن ہے، سخت دن ہے، اس سختی والے دن، ہولناکی والے دن جو منظر کلام مجید میں اور احادیث مبارکہ میں پیش کیے گئے، اس ہولناک اور خوفناک دن آپ اپنی امت کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے، ان کے لیے شفاعت کو کریں گے۔ لیکن ساتھیوں، لاہور میں آنے والوں، اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ شفاعت وہ کن لوگوں کے لیے کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کائنات کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ آقا، کل قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی شفاعت کو کرنے والے ہیں؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ آپ حدیث کو پڑھنے والے، حدیث کے طالب علم، حدیث کو سمجھنے والے، آپ مجھ سے لازم اس بات کو استفسار کریں گے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی میں کل شفاعت کو کرنے والا ہوں۔ تو یاد رکھو ساتھیوں، آپ نے ارشاد فرما دیا، وہ لوگ جو دل سے عملی طور پر اس نعرے کو لگانے والے، اس کلمے کو پڑھنے والے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسے لوگ جو اس بات پر پختہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، میں کل قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کو کرنے والا ہوں۔ تو ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس کی وجہ سے جن و انس کو
دنیا میں پیدا کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تفریق کو پیدا کیا کہ وہ لوگ جو اس نعرے کو لگانے والے، ان کے لیے انعامات کا وعدہ جنت کو تیار کیا گیا، اور وہ لوگ جو اس نعرے کا انکار کرنے والے، ان کے لیے عذاب علیم اور جہنم کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ اور ساتھیوں، یہی وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر کل ترازو کو قائم کیا جائے گا، یہی وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر کل آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں نامہ اعمال کو پکڑایا جائے گا، اور یہی وہ نعرہ ہے جس کی وجہ سے کل آقا کائنات آمینہ کرال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے ہم ٹھوک کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، اہل حدیث ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح ہم نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا، اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا حاصہ ہے، یہی اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو کھلے عام یہ دعوت دینے والے، محبتوں کو بکھیرنے والے، نفرتوں کو ختم کرنے والے، اختلافات کو ختم کرنے والے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، فرقہ وارانہ روایات کو ان کا کلا کما کرنے والے، ہم اس بات کا اعلان کرنے والے، ہمارے اسٹیج سے اس نعرے کو لگایا گیا، سنو، اہل حدیث کے فرزند کو اگر منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، قال اللہ کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کے فتوے کے ہوتے ہوئے ہمیں کہو کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، تو یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا حاصہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے نصف کو پہنچ چکا، ماضی قریب میں آپ نے میلاد النبی کے نام پر جس قدر خرافات کو دیکھا، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی۔ آپ بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، اہل حدیث کے اسٹیج سے عبدالرزاق ساجد بھی آقا کی عقیدت کا اظہار کرنے والا، احسان الہی ظہیر کا بیٹا، اہل حدیث آقا کی محبت کا پھلیرا لہرانے والا، پاس ہی بریلوی بھائی بھی اس نعرے کو لگانے والا، ہمیں آقا سے محبت ہے، دیوبندی بھائی بھی اس نعرے کو لگاتے ہوئے نظر آنے والا، مجھے آقا سے عقیدت ہے۔ پھر ساتھیوں، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، آئیے اس بات کو سمجھیے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا، ماجرا کیا ہے، تو بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، میں بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، فرق کیا ہے، آؤ فرق کو جان کر جیو۔ ہم نے کہا آقا ہمارا امام، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، معاملہ نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو،
حج کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، نشست کا ہو، برخاست کا ہو، سیاست کا ہو، ہر معاملے میں آقا کائنات ہمارے امام ہیں، ہماری آخری بات آقا کی حدیث ہے، آپ کا حکم ہے۔ تو نے بھی محبت کا اعلان کیا، مسئلہ نماز کا آیا، آقا کے چہرے سے اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر لیا، رونے کا آیا، عقیدے کا آیا، اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیا۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، بس ایک نگاہ پہ پہرا ہے فیصلہ دل کا، ہم نے اس چہرے کو دیکھ لیا، اب ہمارا یہ دل کسی اور چہرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں۔ آپ نے اپنی محبت کا اعلان کیا، تو نے کہا ہاں ہاں آقا کی بات تو ٹھیک ہے، نماز کے مسئلے میں میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، آؤ اہل حدیث کے اسٹیج سے ہمارے عقیدے کو سمجھ کے جانا۔ ہم نے ڈنڈے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اختلاف یہ ہے، معاملہ یہ ہے، آپ نے آقا کائنات کے نام نامی کو میلاد النبی کا نام دے کر ڈھولک کی تھاپ کے اوپر، بیہودہ گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام کو لیا، محبت کا نام لیا۔ آؤ اہل حدیث کی محبت کو سن کے جانا ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے لکھا، حضرت ثوبان آقا کائنات کے پاس موجود ہیں، یہودی عالم آتا ہے، آپ کو مخاطب کیا، السلام علیکہ یا محمدہ۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں، میں اس وقت آقا کے پاس موجود، میں نے اس یہودی کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ زمین پر گر جاتا، اور للکار کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تم ہمارے پیغمبر کو اس کے نام سے ہی بلاتے ہو، کوئی درود نہیں پڑھا، کوئی سلام بھی نہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کس طرح بازاروں کو سجایا گیا۔ اللہ کی قسم اہل حدیث سے زیادہ کسی کو آقا کی ولادت پر خوشی ہے ہی نہیں۔ ہم 12 مہینے خوش رہنے والے، ہمارا اعلان سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ کوئی بھی ہو، سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہمارے اسلاف کی دعوت ہے، یہی ہمارے اسلاف کا مشن تھا، جس کو دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آخری میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو سیرت النبی کے عنوان سے ہونے والی کانفرنسز ہیں، یہ جو دفاع صحابہ کے عنوان سے ہونے والی کانفرنسز ہیں، یہ دفاع صحابہ، یہ دفاع تحفظ حق نبوت، یہ امام الانبیاء، یہ سیرت النبی کانفرنسز، یہ اس میں آپ جو قال اللہ کی بات کو سنتے ہیں، قال رسول کی بات کو سنتے ہیں، ان ساری باتوں کو، اللہ کے فرمان کو، نبی کی حدیث کو، آپ کے احکامات کو، یہ ہم تلک کس نے پہنچایا؟ یہ وہ جلیل القدر اصحاب تھے کہ بابا شہید کے الفاظ میں کہ اللہ کی قسم یہ جلیل القدر اصحاب اگر دنیا میں نہ آئے ہوتے تو آج ہم کسی بت قدر میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ ساتھیوں، یہ جلیل القدر اصحاب جن کی وجہ سے اسلام صحیح طور پر ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم اسٹیج پر کھڑے ہوئے اپنے آپ کو
اس قابل سمجھتے ہیں، فن ہان سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے خطابت کے جوہر دکھا رہے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنا رہے، نبی کا فرمان پڑھ کے سنا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلیل القدر اصحاب، انہوں نے اپنی زندگیوں میں آقائے کائنات کی تعلیمات کو دیکھا، ان کو سنا اور صحیح معنوں میں ہم تک پہنچایا، مگر آج یہ بات فیشن بن چکی ہے کہ انہی جلیل القدر اصحاب، ان کی شان میں تنقیص کو کیا جانا، ان پر تبرے کو کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا، اللہ کی قسم فیشن بن چکا ہے۔ ابھی چند دن قبل ہم نے دیکھا حیدرآباد میں کس طرح حضرت عمر فاروق آپ کی شبیہ کے طور پر پتلے کو بنایا گیا، اس کو لان تان کی گئی، جوتیاں ماری گئی، پتلے کو جلایا۔ مگر ہم ایسے ملک کے باسی جہاں پر آئین موجود، قانون موجود، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا، یہ کیسا قانون ہے؟ کسی بڑے کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزراء اعظم اکٹھے ہو جائے، حضرت عمر فاروق کی جوتی پر لگنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی تواسط سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، قانون کے لمبرداری اسے فوراً سے پہلے حرکت میں آنا چاہیے۔ ہم آئین کے ماننے والے، قانون کے ماننے والے، آپ حرکت میں نہیں آتے، پھر کوئی شخص اٹھتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، آپ فوراً سے پہلے قانون کو حرکت دیتے ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، اصحاب رسول کی شان میں تنقیص کو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب تک ہم زندہ ہیں، انشاءاللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے، اصحاب رسول کا دفاع کرتے رہیں گے، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرتے رہیں گے، حیدر کرار کی شجاعت کو بیان کرتے رہیں گے، حسن و حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تکبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روئے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی خانزادے کا نہیں، کسی جاگیردار کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ حیات باقی، بات باقی، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اکثر بیشتر مخاطب ہوتا رہتا ہوں، پھر وقت ملا مفصل خطاب ہوگا، اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔